بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام۔ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اسی طرح منصوص معصوم عالم علم لدنی اور افضل الکائنات تھے، جس طرح دیگر انبیاء تھے۔ یہ بڑے عبادت گزار، خوش اخلاق اور کریم النفس تھے۔ خداوند عالم نے انہیں قبیلہ ابس میں مبعوث فرمایا تھا اور وہ شہر ابس کے ہی رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ خالد بن سنان ابسی لکھا جاتا ہے۔ یہ اپنے علاقے میں ہی مسلسل تبلیغ کر رہے تھے مگر کوئی ایمان نہ لاتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ابس میں ایک غار سے وقت معین پر سالانہ ایک زبردست آگ نکلتی تھی اور تمام چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ نہ وہاں زراعت کی جا سکتی تھی، نہ عمارتوں کی تعمیر ہو سکتی تھی، نہ ہی کسی قسم کی آبادی کا امکان تھا، کیونکہ وہ آگ جب نکلتی تھی تو سب کچھ تباہ کر ڈالتی تھی۔ اس علاقہ کے لوگ عاجز اور سخت پریشان تھے مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ حضرت خالد بن سنان ابسی نے مبعوث ہونے کے بعد ان سے کہا، میں اس آگ کو اگر بجھا دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا، آپ ہم پر اتنا عظیم احسان کریں گے تو ہم ضرور اس کے عوض آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت خالد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ آگ برآمد ہوگی تو میں اس کو وہیں پہنچا دوں گا جہاں سے وہ نکلے گی، اور پھر ایسا کر دوں گا کہ وہ کبھی برآمد نہ ہوگی۔ غرض کہ وہ تبلیغ میں مصروف رہے اور ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی صحیح کرتے رہے، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جس دن آگ اپنی پہاڑی غار سے نکلی اور طوفان کی طرح آگے بڑھی، یہ سامنے آ گئے اور انہوں نے اس دونوں ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے اسی غار کی طرف واپس کر دیا جس طرح کوئی سخت اور مجسم چیز دھکیلی جاتی ہے، اور اسے پیچھے سرکاتے ہوئے غار کے اندر لے گئے، ساتھ ہی خود بھی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ خالد جھل بھن کر خاکستر ہو گئے ہوں گے، اسی لیے برآمد نہیں ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور بالکل صحیح و سالم تھے۔ غار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے کہا، ہم نے تمہاری بہت بڑی مصیبت تم سے ٹال دی ہے، اب تم اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاؤ۔ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے، کوئی بھی ایمان لانے کے قریب نہ پھٹکا۔ ان کے اس طرز عمل سے حضرت خالد بن سنان ابسی بہت تنگ دل ہوئے اور حد درجہ مایوس ہو گئے۔ علماء کا بیان ہے کہ اس غار کو جو آگ سے نکلا کرتی تھی، جسے خالد بن سنان ابسی نے خدائی قوت سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا تھا، نار الحرتین کہتے تھے۔ سیوطی کا بیان ہے کہ یہ بہت بڑی ظالم آگ تھی، اس کو فروغ کرنا حضرت خالد کا شاندار کارنامہ تھا۔ اس آگ کو نار الحرتین کہتے تھے اور اسے بہت سے شعراء نے بھی اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خالد نے آگ کو اپنی چادر کے ذریعہ سے غار میں پلٹانے کے بعد جب ان لوگوں سے کہا، اب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم تو ایمان نہ لائیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کمال مایوسی کے ساتھ کہا، اچھا جب ایسا ہے اور اب تم وعدوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو پھر میں مرا جاتا ہوں اور تمہیں سوچنے کے لیے مہلت دیتا ہوں۔ سنو، میں فلاں وقت وفات پالوں گا، تم مجھے فلاں مقام پر دفن کر دینا۔ میری یہ موت احتجاج کے طور پر اس امر کا اظہار مقصود ہوگی کہ تم لوگوں نے بے وفائی کی ہے اور وعدہ وفائی نہیں کی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ آگ ٹل گئی تو ایمان لائیں گے، مگر ایسا نہیں کیا اور ہمیں ٹکا سا جواب دے دیا۔ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو تم اپنے کیے پر غور کرنا اور اپنے مستقبل کو سوچنا، یہاں تک کہ میں قبر سے برآمد ہوں۔ اور سنو، میری قبر سے برآمدگی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کچھ بھیڑیں میری قبر پر آئیں گی جن میں ایک دم بریدہ ہوگی، یعنی جب ایسی صورت پیدا ہو تو مجھے قبر کھود کر نکال لینا، پھر جو جی چاہے پوچھنا۔ حضرت خالد بن سنان نے یہ سب کچھ ان لوگوں سے کہہ کر لباس حیات اتار دیا اور موت کی چادر اوڑھ کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے سپرد خاک کر دیا اور مطمئن ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ پھر وہ وقت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، ان کے کہنے کے مطابق بھیڑیں ظاہر ہوئیں تو کچھ لوگ ان کی قبر کھود کر انہیں برآمد کرنے کے لیے گئے۔ جب قبر کے قریب پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، اب تو یہ مر چکے ہیں اور کسی بھی مردے کو قبر سے نکالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عرب اسے برا خیال کرتے ہیں اور ہم پر طعنہ زنی کریں گے کہ قبر سے مردے کو اکھاڑا ہے۔ لیکن انہی میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ نہیں، دیگر مرد و زن کی بات اور ہے،
ان کی بات اور ہے، لہٰذا قبر کھودنا چاہیے۔ مگر لوگوں کی اکثریت نے کہا خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو، جب تم ان کی زندگی میں ان پر ایمان نہیں لائے تو اب مرنے کے بعد ایمان لانے کی کون سی توقع ہے؟ تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اور اگر نہیں مانتے تو قبر کھود کر ان کو نکالنا ہی چاہتے ہو تو پھر تم جانو آئندہ حالات کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو اور ان کی قبر نہ کھودو۔ پھر اس مقصد پر اتفاق ہونے کی وجہ سے ان کو قبر میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ محدثین کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ناگہاں ایک عورت کو آتے دیکھا۔ آپ نے فوراً اس کا خیر مقدم کیا، اسے مرحبا کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، یہ نبی خدا خالد بن سنان ابسی کی بیٹی ہے، اس کا نام میحات ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن سنان کے صفات اور حالات و واقعات بیان فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن سنان ابسی کی بعثت زمانہ فطرت میں ہوئی تھی۔